کیا قرآن کے اکارڈنگ گوسپل تورات تبدیل ہوئی ہے؟ سمیر اختر صاحب نے یہ سوال کیا. کہتا ہے السلام علیکم. کافی زیادہ سوالات ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کو لے کر چلوں. کافی زیادہ انہوں نے ایک ہی ای میل کے اندر کو ملٹیپل سوالات جو ہے نا وہ دے دیے ہیں. السلام علیکم عامر بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے مطابق گوسپل تورات چینج نہیں ہوئی ہے, یعنی قرآن کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے, کیونکہ سورہ 5 یعنی مائدہ آیت 47 اللہ کہتا ہے کہ گوسپل انجیل سے فیصلہ دو. اسی سورہ کی 43 آیت میں یہ لکھا ہے کہ تورا سے فیصلہ دو, اگر تورا بدل دی ہے تو اللہ ہمیں سے ایسا کیوں بولتا ہے. اچھا پہلے اس کو لے لیتے ہیں, پہلا سوال یہاں سے یہ شروع ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل اور تورات کو قائم کرو, اس کے مطابق حکم دو, اگر وہ بدلی ہوئی تھی تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں کہا گیا, یہود و نصارہ کو کہا گیا. اس قرآن کے اندر صاف طور پر لکھا ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی یہ آیت آپ کے سامنے ہے اسکرین کے اوپر, سورہ مائدہ کی آیت 47 جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. میں نے اس کو جو ہائی لائٹ کیا ہے اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ترجمہ بنتا ہے اس کا, اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا ہے. میں نے ترجمہ اس لیے ساتھ لگایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چاہیے ترجمہ مترجمین نے کیا ہوا ہے, تاکہ میں اپنی طرف سے کوئی شوشہ نہیں چھوڑ رہا. اب آتا ہوں عربی کی طرف. امر کے سیگے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک لام کے ساتھ بھی امر کا سیگا, ایک آتا ہے احکم, ایسے آتا احکم اہل الانجیل کہ فیصلہ کرو اہل انجیل. ایک ہے ولیحکم کہ چاہیے یہ, کہ پھر بہتر یہ ہے, پھر بہتر یہ ہے کہ اہل الانجیل فیصلہ کریں بما انزل اللہ فیہ, کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نازل کیا ہے اس کے ساتھ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ انجیل اللہ کی طرف سے ہے, تورات اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر اس کے مطابق فیصلے بھی تو کرو نا. یہ کیا دوغلا پن ہوا کہ کہنا یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور فیصلے اس کے مطابق نہ کرنے؟ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہوئے, یہ تو ہپوکریسی ہوئی. اس اعتبار سے کہا. اب یہ دیکھیں یحکم کا فاعل کون ہے؟ اہل الانجیل, مسلمان نہیں ہیں. تو کہا گیا کہ اگر تم انجیل والے ہو تو پھر چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو. اب اگلا جو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس سے بھی ایک دقیق اور لطیف اشارہ ملتا ہے کہ یہ ساری کی ساری انجیل معتبر نہیں تھی, بلکہ اس میں کچھ حصہ تھا جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ معتبر ہے, بچا ہوا ہے, مگر کرپٹ ہو چکی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ بما انزل اللہ فیہ سے. فیہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انجیل والے جو ہیں وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں, اس کے مطابق جو اس میں سے اللہ نے نازل کیا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں بما انزل اللہ فیہ, اس انجیل میں سے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے. ورنہ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا بما انزل اللہ, کہ اہل انجیل اس سے فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کی ہے. انجیل میں انجیل نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو, سیدھا یہ کہنا چاہیے تھا. مگر اللہ نے کہا بما انزل اللہ فیہ, جو اس میں سے بھی منزل ہے. یعنی انجیل تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لی ہوئی ہے, مگر اس میں جو بچے کچھ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں, کم از کم اس پہ ہی عمل کر لو. اس اعتبار سے بھی سمجھیں کہ کیوں ان کو یہ ایک چیلنج الزامی طور پر دیا گیا تھا. دوسری آیت لے لیتے ہیں تورات کے بارے میں. سورہ مائدہ کی آیت 43 آپ نے کہا تھا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, یہاں بھی فیہا ہے. وہ کیسے آپ کو حاکم بنائیں گے, کیسے آپ سے فیصلہ چاہیں گے. حکم یحکم, تحکیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حاکم بنانا, یا کسی کا حاکم بننا, یا کسی کا فیصلہ کرنا, جج بننا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیسے آپ کو جج بنائیں گے, ان کے پاس تو تورات موجود ہے اور یہ کہتے بھی ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. پھر عمل کیا ہے؟ یتولون من بعد ذلک, اس کے بعد اسے پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, ایمان نہیں لاتے ان چیزوں کے ساتھ. جب کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, تو پھر فیصلے کرو نا اس کے مطابق. یہ ہے وہ توجہ جو دلا رہے تھے. آپ نے جو دوسرا سوال کیا اس کو ہم آگے لے لیتے ہیں. تو یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن نے جس انجیل کو عمل کرنے کا یا تورات کو عمل کرنے کا کہا تھا وہ الزامی طور پر کہا تھا. ایک اور ویڈیو یہاں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں, بائبل پہ ایمان. میری ایک ویڈیو پڑی ہے جس میں غالب کی تھم نیل میں غالب کی تصویر ہے, بائبل پہ ایمان, کیا مسلمان بائبل پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اس ویڈیو کو سمیر اختر صاحب اور دوسرے دوست ضرور دیکھیے گا. اس میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہم کس بائبل پر ایمان رکھتے ہیں, کیا ہم واقعی بائبل پر رکھتے ہیں, اور اگر ہم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں تو کس تورات اور انجیل پر رکھتے ہیں. وہاں میں نے 2 آیتوں سے کھول کر چیزیں بیان, 2-3 آیتوں سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کے بعد کہا, تمام انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا کہا, اس کے بعد کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں وما اوتیہ عیسیٰ و موسیٰ, کہ جو دی گئی تھیں عیسیٰ اور موسیٰ کو. اور خود ببلیکل سکالرز کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ موسیٰ کو دیے گئے تھے اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ, ٹھیک ہے, یا 5 جو خمیس موسیٰ ہیں, پہلی کتابیں 5, اور نہ ہی یہ اناجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں, بلکہ یہ ان کے وفات کے بعد لکھی گئی ہیں 60 سے 100 سال کے عرصے کے اندر. میں نے اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالے دے کر بھی.
کہ ان کا تو خود اتفاق نہیں ہے کہ یہ کب لکھی گئی ہیں. تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ہمارا ایمان کن پر ہے اور اللہ نے کیوں کہا ہے. آگے چلتے ہیں. اور سورہ 6 یعنی انعام آیت 115 اللہ کے کلام کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، تو تورا اور انجیل بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ کیسے چینج ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جملہ انہوں نے کہا ہے. یہ سوال مجھ سے ایک دفعہ ایک ملحد نے بھی پوچھا تھا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر. اس نے مجھے کہا جی آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے اور وہ بدل نہیں سکتا، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، کیوں جی اس کا کلام ہے، تو کیا تورات اور انجیل سے اسے پیار نہیں تھا؟ کیا زبور سے اسے پیار نہیں تھا؟ وہ بھی تو اس کا کلام تھا، اس کو کیوں بدلنے دیا؟ بڑا جینون سوال ہے، بہت جینون سوال ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ اللہ کے کلام کے حوالے سے نسبت کرتے ہیں تو بڑا جینون سوال ہے. یہ سوال تب ٹھیک ہوتا جب قرآن نہ آیا ہوتا. قرآن آیا ہے اور قرآن نے آنے کے بعد اس چیز کو کلیئر کیا کہ مہیمن علیہ ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور قرآن نے اپنی پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اسی لیے ہم قرآن کو الفرقان کہتے ہیں. سو مراد یہ ہے کہ قرآن کے آنے سے انجیل، تورات اور زبور میں جو رد و بدل ہو گیا تھا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کرائٹیریا موجود ہے. تو اگر قرآن نہ آیا ہوتا تو یہ اعتراض باقی رہتا کہ دیکھو اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت نہیں کی. اس کو جو دلیل اعتراض کے طور پر استعمال کرتے ہیں پہلے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں کہ اس سے استدلال ٹھیک ہے. انہوں نے سورہ انعام کی آیت 115 پیش کی اور کہا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے متعدد تراجم اور معنی ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر لا مبدل لکلمات اللہ سے مراد کیا ہے، کلمات ہی، کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اس سے مراد کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کو تقدیر کہا ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ بدلتی نہیں. بعض اوقات اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کے اوپر حجت تمام کر دیتا ہے اس بارے میں کہا ہے، کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر یہی چیز سمجھ لگتی ہے، جیسے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت کو تم کبھی تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس طرح کی لوگ تشریحات کرتے ہیں. مگر ایک منٹ کے لیے اس کو کلمات ہی مان لیا جائے تو لا مبدل لکلمات ہی کانٹیکسٹ کے اندر بھی اگر اس کو دیکھیں تو صدقاً و عدلا تقاضا کر رہا ہے نظام کے اعتبار سے، کیونکہ پیچھے یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے طاغوت اور غیر اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر اسی آیت کا اگلا ٹکڑا تھوڑا سا آپ دیکھیں، وہ یہ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول اگر آپ اکثریت کی پیروی کرنے لگیں زمین کے اوپر تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو احکامات یا کلمات کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے قوانین جو انسان نے اختیاری طور پر نافذ کرنے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک کی جو مختلف قسمیں ان میں سے ایک شرک فی الحکم بھی ہے، کہ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں دنیا کی 2/3 اکثریت یا میجورٹی کو لے کر قانون کو بدلنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے. اللہ نے جو قانون صدق اور عدل کے ساتھ قائم کر دیا اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. ایک تو اس اعتبار سے آپ سمجھیں کہ اللہ مبدل علی کلماتی ہی، یہ نہیں کا صیغہ استعمال یعنی نہیں کے طور پر استعمال ہوا ہے، نفی کے طور پر نہیں. نہیں سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات کو نہ بدلنا، جو بدلیں گے وہ بدل سکتے ہیں مگر کر جرم رہے ہیں. اور ایک اس کو نفی کے طور پر لیں کہ کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، سے مراد یہ ہے کہ حتمی طور پر اللہ کا کلمہ ہی غالب آئے گا. تو وہ قرآن کے اعتبار سے آیا. یہ 2-3 طریقے سے آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت 48، اسی سورت کی جس سے آپ یہ دلیل نکال رہے تھے انجیل اور اس کی. تو اس میں آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت 48 کے اندر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے آپ پر نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، ایسی کتاب ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ من الکتابی، جو اس سے پہلے نظام اور کتاب آ چکا ہے ان تمام کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے. وَمُہَيْمِنًا عَلَيْهِ، رائٹ سائڈ پر ترجمہ دیکھیں اینڈ گارڈنگ اٹ ان سیفٹی، اس کی حفاظت کرتی ہے. کیوں آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جب وہ بائبل یا اسرائیلیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی بات قرآن کے ساتھ ملتی ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر قرآن کے ساتھ نہیں ملتی تو ہمارے پر ضروری نہیں ہے اس کو ماننا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا نہ ہو. یہی فرقان اور کرائٹیریا اور کسوٹی اور ترازو اور معیار تھا جس کے اوپر آپ حق اور باطل کا فرق کر سکتے ہیں. تو قرآن نے آ کر تورات، انجیل اور زبور سب کی حفاظت کر دی. تو اگر قرآن نہ آتا تو پھر یہ اعتراض جنون ہوتا. اچھا، کہتے ہیں ہو گیا سورہ 21 آیت میں اہل کتاب سے پوچھنے کو کہا گیا ہے. سورہ 21 آیت 7 میں اہل کتاب سے پوچھنے کو کہا گیا ہے. اگر کلام بدل گیا تو ان سے پوچھنے کو کیوں کہا ہے؟ اچھا جی، یہ سوال نے رکھا ہے کہ ان سے پوچھنے کا کیوں کہا گیا ہے کہ اگر وہ بدل گئی ہے ان سے پوچھنے کا. پہلی بات ہے جو آیت انہوں نے پیش کی نا وہ آیت وہ نہیں ہے، مگر پھر میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا. وہ آیت سورہ یونس کی ہے دوسری، سورہ 21 کی آیت 7 انہوں نے کہا کہ اس میں کہا گیا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر بندے مرد رسول بنا کر، نوحی الیہم ہم ان کی طرف کرتے تھے وحی.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب یہاں آیا جمع کا صیغہ، اسی لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. جمع کے صیغے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو رجال کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ انسان، کیونکہ مکہ والوں کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ ان میں نبوت کا تصور پہلے موجود نہیں تھا. نبوت کا تصور سے مراد یہ کہ کرپٹڈ فارم کے اندر موجود تھا، ان کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی بھی ہوتا ہے. اس لیے سورہ یاسین کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کو آپ سے پہلے نبی کے ذریعے ڈرایا نہیں گیا تھا. فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو برہمنس کے ہاں بھی نبوت کا تصور جس طریقے سے کرپٹ ہوا تھا، اسی طریقے سے جو پری اسلامک عرب پیگنس تھے ان کے ہاں بھی پروفٹ ہوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہوا تھا. تو اس اعتبار سے کہا کہ تم پوچھ لو اہل ذکر، جو جاننے والے کتاب پڑھنے والے سمجھ والے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لو کیا نبی نہیں آتے رہے اور وہ مردی آتے رہے ہیں تم میں سے اسی طریقے سے. تو یہ اس لیے پوچھنے کا ان سے کہا تھا. ایک اور آیت ہے غالباً سورہ یونس کی ہے جس سے استدلال عام طور پہ اہل کتاب کرتے ہیں اور ایک دو عیسائیوں نے کیا بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے رسول کو کہا ہے کہ فَإِن كُنتَ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، کہ ہم نے جس میں جو چیز آپ پر نازل کی اگر آپ اس میں سے شک پہ ہیں تو آپ اہل کتاب سے پوچھیں. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کی نبوت کی تصدیق اور اس کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے پوچھیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات واحد کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر کے پورے مسئلے کو مخاطب کیا جاتا تھا، مگر بفرض سے ایک آرگومنٹ مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کو تنہا مخاطب کیا گیا تھا اس میں سے، تو اللہ کے رسول کو اطمینان دینے کے لیے، اور نبی کا اطمینان حاصل کرنا یہ کوئی نبوت کے اندر عیب نہیں ہے. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پر اطمینان قلب کے لیے اللہ سے ایک نشانی مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی جو نشانی مانگی تھی ابتدا میں اطمینان قلب کے لیے ہی مانگی تھی. بہت سی ایسی چیزیں انبیاء اطمینان قلب کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور کانفیڈنس کے لیے، کنفرمیشن کے لیے اللہ سے کچھ نشانیاں مانگتے ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال اللہ بہتر جانتا تھا. آپ اطمینان کے لیے بغیر کو بات کرتے تو آپ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبوت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ جو پیغامات یا جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں کیا ان کے انبیاء کے ساتھ سیم معاملات نہیں ہوئے تھے. تو اس میں ان کی کتاب کی تصدیق نہیں تھی، اس میں ان کے اس عقیدے کی بات ہو رہی تھی جو نبوت کے بارے میں عقیدہ وہ لے کر چل رہے تھے. آج بھی ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں عقیدہ ہے وہ مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، چھوٹے سے اختلاف کے ساتھ. کہ ان کے نزدیک عصمت کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک عصمت کا عقیدہ ہے نبیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اور چیزیں ہیں. وہ کاہن وغیرہ کو بھی نبی کہہ لیتے ہیں. ہم صرف اور صرف نبی کی صاف ستھری قسم کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی مجنون، کوئی نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا، آخری دو لائنوں کے اندر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں لاسٹ سوال، قرآن میں بہت جگہ یہ لکھا ہے کہ توراہ کو یہودی نے بدل دیا، پر ایک جگہ بھی یہ کیوں نہیں لکھا کہ انجیل کو بھی بدل دیا گیا؟ اچھا، یہ سوال بڑے مزے کا اس اعتبار سے ہے کہ ایک دفعہ میری عیسائی پادری کے ساتھ پاکستان میں بات ہو رہی تھی، تو وہ عام طور پر نا رٹے رٹائی عیسائیوں کو روایتی طور پر یہ ایک چورن دیا جاتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے جی تحریف ہو گئی، تو ان کو بتاؤ کب ہوئی ہے، کس تاریخ کو ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. یہ تین سوالات یہ بڑا پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہو کہ اگر تم کہتے ہو بائبل میں تحریف ہوئی ہے تو بتاؤ کس نے کی، کس تاریخ کو کی، اور جو ہے نا وہ کہاں کی. اس طرح کے سوالات یہ بنا کے تین چار پوچھتے ہیں. تو قرآن جس چیز کے اوپر بات کرتا ہے وہ ایک دعویٰ پیش کرتا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی، اور تحریف کے ثبوت دکھانا ہمارا کام ہے. اب یہ ایسے ہی ہے کہ ہم آپ کو لاش دکھاتے ہیں، ہم آپ کو لاش دکھاتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی پہلے قاتل ہوگا، قتل کی کوئی ویڈیو دکھاؤ تب ہم مانیں گے کہ مرڈر ہوا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، وہ قتل پڑا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ عدم فاعل یا عدم مفعول سے عدم فعل لازم نہیں آتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے، فعل ہو چکا ہے، آپ کے سامنے چیز موجود ہے ایک عمل، اور آپ صرف فاعل اور مفعول یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے انکار کی وجہ سے کہیں کہ یہ کوئی کام ہی نہیں ہوا، تو بالکل بے مقصد چیز ہے. اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ قرآن نے کیا واقعی یہ کہا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر، یا تورات میں ہوئی یا انجیل میں نہیں ہوئی. پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جب قرآن اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے تو اس میں یہود و نصارہ دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں، نمبر ایک. ابھی میں اس کی ہسٹری کے اندر نہیں جاؤں گا کہ بیبلیکل اسکالرز نے کیا کہا ہے کہ تورات کے اندر کن لوگوں نے تحریف کی ہے، اور تورات کی جو تحریف ہے اور ترجمے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ کس زمانے کے اندر ہوئے ہیں، پال کا کیا کردار ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، یا دوسرے جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کا کیا کردار ہے اس رائٹنگز کے اندر. میں اس تاریخ کے اندر نہیں جا رہا، چونکہ آپ نے قرآن سے مطالبہ کیا ہے تو میں کچھ چیزیں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں
کہ قرآن نے مجموعی طور پر ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلا الزام جو قرآن نے ان کے اوپر رکھا اور جو کہ بڑی جگہ پر ثابت ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت 159 کے اندر رکھا۔ وہ یہ کہا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بینات دی تھیں، کتاب دے دی تھی، ان کو کتاب دی، ان کو سمجھانا، ان کو کھول کھول کے چیزیں بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو چھپانا شروع کر دیا۔ کتمان علم، یہ سب سے بڑا جرم تھا اہل کتاب کے ربیوں اور پادریوں کا، جو کتاب کے بارے میں علم جانتے ہوئے اس کو چھپاتے تھے، جس کی مثال میں نے بخاری شریف کی حدیث سے آپ کو دی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگلیاں رکھ لیں آیت کے اوپر اور چھپانا شروع کر دیا کہ جناب رجم کی سزا ہے۔ ان پر اللہ نے لعنت کی اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی۔ دوسرا الزام کتمان علم کے حوالے سے ایک آیت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 187 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے میثاق پکڑا ان لوگوں کے ساتھ جن کو کتاب دی گئی تھی۔ اب پیپل آف جو بک ہیں، پیپل آف بک قرآن کے اندر اہل کتاب، یہ دونوں سارا دونوں کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے ان سے وعدہ پکڑا کہ جن کو اہل کتاب ہم نے بنایا تھا، کتاب دی تھی، کہ تم لوگوں کے لیے ایکسپلین کرو گے ان چیزوں کو، یعنی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم ان باتوں کو چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا اس حکم کو، انہوں نے ان کتابوں کو ہی پیچھے پھینک دیا اور چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے اپنی کتابوں کو اور ان چیزوں کو بیچ دیا۔ یہ کچھ احکامات ہیں جو اہل کتاب کے مجموعی موقف کے اوپر لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ تحریف کے حوالے سے کچھ آیتیں دکھا دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ توڑا اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کیا وعدہ تھا؟ جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے تو تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا وعدہ توڑ کر؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ they changed the words from their right places and forget a good part of the message that was sent them۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان الفاظ کو جو ان کے حقیقی معنی تھے، صحیح جگہ تھی، رائٹ پلیس تھی، اس سے بدل کر انہوں نے اس کو بھلا دیا، صحیح پارٹ کو، اور غلط جگہ پر اس میسج کو چینج کر دیا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کسی کے بارے میں نہیں، اور اہل کتاب کے اندر یہود و نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت لیں سورہ آل عمران کی آیت 78 کے اندر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے، there is among them a section who distort the book with their tongues، اپنی زبانوں کے ساتھ، وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے ان الفاظ کو بدلتے ہیں اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وما ہوا من الکتاب، جبکہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ علم بھی ہوتا ہے۔ تو انٹینشنل فیبریکیشن کی گئی ہے اہل کتاب کی طرف سے، یہ اس طرف اشارہ آپ کو ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ کتابیں لکھنا شروع ہو گئے تھے اپنی طرف سے اور انہوں نے منسوب کی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 79 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ Then woe to those who write the book with their own hands and then say this is from Allah۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور کتاب لکھ کر کہتے تھے جی انسپائرڈ بائی گاڈ، انسپائرڈ بائی ہولی اسپرٹ، اور جھوٹو جھوٹ، چتالی، کوڑ کباڑ، گند بلا سارا اکٹھا کر کے انسپائرڈ بائی ہولی گوسٹ، ہولی اسپرٹ، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔